الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدق الله مولانا العظيم حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد جو بھی مجھے سن رہا ہے، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یقیناً ملائکہ بھی انسان کو سنتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، یہ یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ اس وقت اگرچہ انسان نہیں ہے لیکن فرشتے ضرور موجود ہیں۔ میں آج جب تک انسان نہیں آتے تب تک میں فرشتوں کو ہی اپنی باتیں سناتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ آج جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبیوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ایک قوم کا قصہ چل رہا ہے اور ان سے یہ مخاطب اور یہ جملے کلام کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی مرد ہی ہم نے اتارے ہیں، نازل کیے ہیں، اور ان پر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو بس جب تم
یہ طلب محسوس کرو کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، علم کی جستجو تمہارے دل کے اندر جاگ چکی ہے اور علم کا دیا تم نے جلانا ہے، تو پھر فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، کہ سوال کرو اہل ذکر والوں سے، سوال کرو علم والوں سے، سوال کرو قرآن والوں سے، سوال کرو حضور کے خاندان والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے تھے جن کی طرف وحی اتارتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم والوں سے دریافت کر لو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب حضرات کو بخوبی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت کا انعام جو ہمیں عطا ہوا ہے، اس انعام میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور اپنی بندگی کے لیے اپنے سونے نبی کی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے ہمیں منتخب کر دیا ہے کہ جہاں اس عالم میں اتنے لوگ افراتفری کا شکار ہوئے پڑے ہیں، کہ جہاں لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، مال کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اموال اور موت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہاں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان ساری مصیبتوں کو، ان ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر وہ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے مسجد آ جاتے ہیں۔ یقیناً ان خوش قسمتوں میں سے ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فاسألوا، کہ سوال کرو اہل الذکر، ذکر والوں سے۔ بعض مفسرین اور محدثین کی نظر میں اور ان کے نزدیک ذکر سے مراد ذکر کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک ذکر سے مراد علم والے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ علم والے اس دنیا میں کون سے لوگ ہیں، کیونکہ علم تو قرآن کا ہی ہے اور مراد بھی قرآن ہے، حضور کی حدیث پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی دنیاوی علم کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا کا علم نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ لو، بلکہ فرمایا کہ تم اگر علم نہیں جانتے، یعنی دین کے متعلق اگر تم آگاہی نہیں رکھتے، تو اس صورت میں تم فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں سے سوال کرو، پوچھو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے، کہ میری عمر تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب اس عمر میں، ادھیڑ عمر میں آ کر اگر میں اپنی بچے کی عمر سے کچھ پوچھ لوں گا تو کہیں میری عزت یا میری حقارت تو نہیں ہوگی۔ درا حال ہے کہ سونے نبی کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ جیسے ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں تو تب سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنے کی ہی عمر ہوتی ہے۔ اب چاہے جائے کہ انسان 30، 50، 70 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کو علم کا نہیں معلوم تو وہ علم حاصل کرے، پوچھے علم والوں سے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ علم والے ہیں کون سے، تو فرمایا گیا کہ قرآن والوں سے پوچھو۔ یہاں رک کر میں آپ کو بتا دوں کہ ہر مکتبہ فکر والوں نے یہ آواز اٹھائی، احتجاج ریکارڈ کیا کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ لیکن آؤ اپنے آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ کہ اصل قرآن والا کون ہے، یا قرآن والے کون ہیں، علم والے کون ہیں۔ ہمیں اگر
علم کی طلب ہوتی ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کون سے علم والوں کے پاس جائیں؟ کون سے قرآن والوں کے پاس جائیں؟ تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ایک بات کی مہر تو اللہ رب العزت کے حبیب نے یہ لگا دی کہ قرآن علی کے بغیر نہیں سمجھ آتا، قرآن علی کے بچوں کے بغیر نہیں سمجھ آتا، قرآن حضور کی ذات کے بغیر نہیں سمجھ آتا، قرآن فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا، قرآن حضور کے بچوں کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے استاد جی اب تو علی نہیں ہے، اس دور میں تو حسن حسین نہیں ہے، تو پھر ہم کس سے سوال کریں؟ کس سے اپنی طلب، اپنی علم کی پیاس کو بجھائیں؟ تو فرمایا گیا کہ علی کے بچوں سے اور علی والوں سے علم کی تلاش حاصل کرو۔ علی والوں کو جب آپ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان سے اپنی حاجت پوری کرو، اپنے اس کھوئے ہوئے علم کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کرو، علی والوں کو تلاش کرو۔ یہ مہینہ بھی رجب المرجب کا ہے اور اس میں مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہے، اور ہم سنی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس پاک ہستی کے بغیر نہ کبھی ولایت چلتی ہے اور نہ کبھی علم کی وراثت چلتی ہے۔ آج دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں اگر کوئی علم والا اپنے آپ کو پیر اور پیر کامل کہنے والا ہے اور لاکھوں کی تعداد پر اگر اس کے مریدین ہیں، تو اس سے پوچھو تو صحیح کہ تو علم کی خیرات اور ولایت کی خیرات کہاں سے لے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ علی 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 سے خیرات لے رہا ہوں۔ تو قرآن کو اگر سمجھنا ہے، علی کو سمجھنا ہوگا، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کی دوستی، ان دونوں کی یاری، قرآن کی اور علی کی یاری حوض کوثر تک بھی قائم رہے گی۔ جب حوض کوثر پر میرے امتی اور میری اولاد جب حاضر ہوگی تو اس وقت بھی علی کے ساتھ قرآن چل رہا ہوگا۔ آج ہم نے قرآن کو بچیوں کو رخصت کروانے کے لیے، اس کے سر پر رکھنے کے لیے تو ہم نے قرآن کو گھر میں لا کر رکھ دیا، لیکن کتنے وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور تفسیر کے ساتھ سکھاؤ، ترجمے کے ساتھ سکھاؤ۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو قرآن سکھاتے ہیں؟ تو میری بات چل رہی ہے کہ قرآن علی کے بغیر نہیں سمجھ آتا، قرآن علی والوں کے بغیر نہیں سمجھ آتا، قرآن علی کے بچوں کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ آئیے آپ کو علی کے بچوں کی ایک کہانی سناؤں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم 11ویں شریف والے بابا کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو جب استاد کے سامنے پیش کیا گیا، جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ کو جب استاد نے کہا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ، تو فرمایا گیا کہ اس نے بسم اللہ جب شروع کیا تو 18 سپارے سنا دیے۔ فرمایا بیٹے تجھے کس نے یاد کروایا اتنا زیادہ قرآن؟ اس عمر کے بچے میں تو نہ شعور ہوتا ہے، نہ تعلیم کی کوئی پہچان ہوتی ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہوتی ہے،
تجھے میں نے بولا بسم اللہ پڑھ تو تو نے 18 سپارے سنا دیے۔ تو فرمایا کہ میری ماں کے پیٹ میں جب میں تھا تو وہ ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں سنتا رہتا تھا۔ یہ علی کے بچوں کا حال ہے کہ میں سنتا رہتا تھا اور سن سن کر میں نے یاد کر لیا۔ استاد نے فرمایا آگے بھی پڑھنا، فرمایا آگے میری ماں نہیں پڑھتی تھی۔ تو یہ علی کے بچوں کا حال یہ ہے۔ آج تمہارے اس پاکستان میں یا پھر تمہاری اس دنیا میں کوئی بغیرت اٹھے اور قرآن کی توہین کر دے، کوئی لعنتی ملک اٹھے اور قرآن کی توہین، نبی کی توہین، نبی کے بچوں کی توہین کر دے، اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، بولے بھی نہیں۔ کتنے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کی توہین ہو چکی ہے۔ کتنے بدبخت لوگوں کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہماری مقدس کتاب، پاکیزہ کتاب، نورانی کتاب، کائنات میں اس سے محبوب اور افضل کتاب کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کے ذمہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اس کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو کوئی سوڈان ہو یا کوئی تیسرا چوتھا ملک ہو، سرکاری سطح پر گستاخی کر دے کوئی آپ کی کتاب کی، اور آپ کے ملک والے کوئی بھی ایکشن نہ لیں اور بس لگے رہے اپنی کرسی بچانے کے لیے، دائیں بائیں لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو یہ آگاہی تو دے سکیں کہ مومنوں، مسلمانوں، جاگ جاؤ کہ تمہارے دین پر حملہ ہو چکا ہے اور تمہارے اپنے ہی تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جس ملک میں رہنے کے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جن بزرگوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے، ان کی روح کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا ملک ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جو آج ملک بن چکا ہے۔ یہ تعلیم آپ کو کوئی سیاستدان یا سائنسدان نہیں دے گا، کیونکہ ان بیچاروں کو تو سورہ فلق، سورہ اخلاص، دعائے قنوت، سورہ فاتحہ تک ان کو نہیں پڑھنے آتی، تو وہ آپ لوگوں کو کس کی تعلیم دیں گے؟ یہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حفاظت اب ہم کریں۔ کیسے کریں گے استاد جی؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ نا قرآن، اپنے بچوں کو بھیجو مسجد میں، اپنی بچیوں کو قرآن کھول کر دو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو بتاؤ کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ سر پر دوپٹہ پہنو۔ قرآن تو حضور کی بیویوں کو نہ یہ حکم دے رہا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو اوڑھنیاں اوڑھ کر نکلو۔ تو مسلمان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب نکلتی ہیں تو کیوں سروں سے دوپٹے اتار کر پھرتی ہیں؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، قرآن نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، قرآن نے فرمایا کہ میری اللہ کی تابعداری کرو، اس کے رسول کی تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھو شہید قرآنوں کی ڈھیری لگی ہوئی ہے اور قرآنوں کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے۔ آج ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم ایصال ثواب کے لیے 5-6 قرآن تو امام کو دے دیتے ہیں۔ اور یار تیرے مردے کو اس قرآن سے فائدہ تب پہنچے گا کہ جب تو اس کے لیے کچھ پڑھے بھی۔ صرف گھٹیا کاغذ ہو، 2 نمبر کاغذ ہو، اور وہ تو اس کے نام کا قرآن لے کر دے دے۔ میں قرآن کا خلاف نہیں ہوں،
قرآن دینے کے خلاف بھی نہیں ہوں، لیکن اصل قرآن کی تعلیم تو دیکھو یار، قرآن کی تعلیم کیا تھی، قرآن کا مقصد کیا تھا، اس کتاب کا مقصد کیا تھا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ قرآن گر جائے تو چھوٹا بچہ بھی بھاگ کر جا کر اس کو اٹھاتا اور فوراً چومتا ہے، یہ شعور اللہ نے دل میں ڈالا ہے، تو آج ہمارے دلوں سے کیوں یہ شعور نکلتا جا رہا ہے؟ آج ہمارے دماغوں سے یہ شعور کیوں نکل گیا ہے؟ آج ہمارے دل دماغ میں صرف ایک چیز بس رہی ہے، پیسہ، دنیا، پیسہ، دنیا، اور خدا کے بندوں مل جائے گی جو تمہارے نصیب میں ہے۔ قرآن کی بے حرمتی سرکاری سطح پر ملک کر کے چلا جائے اور تم خاموش بیٹھے رہو، دیکھتے رہو، تمہارے نبی کے خاکے بنائے جائیں، تمہارے نبی کے کارٹون بنائے جائیں، نعوذ باللہ، اور تسی آکو میری کرسی تے میری کرسی تے میری کرسی، بھاڑ میں جائے ایسی کرسی، ایسی کرسی کا تم لوگوں نے اچار ڈالنا ہے، یہ غلطی ہماری ہے، ہم لوگ ٹھپے لگاتے ہیں جا کر، نہ تو ووٹ آج لگ پتہ جائے گا، ابھی الیکشن قریب آئے گا نا، پھر دیکھنا تمہارے گھروں میں 6 تو 2 2.5 ہزار لے کر گھومیں گے کہ ہمیں 2 ووٹیں۔ دیکھ رہے ہو اپنے گاؤں کا حالات، گلیوں کے حالات، اور اپنے بچوں کے حالات دیکھ رہے ہو۔ ان حکمرانوں کا کام تھا، ان بڑوں کا، سیٹوں پر بیٹھنے والوں کا کام تھا کہ بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دیتے، اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ان کی زبان حلق سے کھینچ کر نکالتے کہ تم ہوتے کون ہو ہماری مقدس کتاب کو، نعوذ باللہ گستاخی کرنے والے۔ سچا خبر نہیں، ہم لوگ قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں۔ آج میں اگر آپ میں سے کسی کو پکڑوں نہ بولوں یار یہاں سے پڑھ، خدا کی قسم 600 غلطیاں وہ کرے گا، اور باقی باتوں میں وہ اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ استنجے کے طریقے نہیں آتے ہمیں، وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو قرآن علی کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتا۔ آج پوری دنیا علی کی دشمن ہے صرف اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ تھا اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی کے بچے کا، جناب حسین کا سر کیوں کاٹا گیا؟ قرآن سے محبت تھی ان کو۔ کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ آج تمہارے بچے کیوں نہیں آتے قرآن کی طرف؟ بچوں تو دور، ہم لوگ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے بیٹے نا، پہلے حق تو ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے۔ آخری خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع پر کہ لوگوں سن لو، میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ کہ جو آج یہاں نہیں ہیں۔ میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اولاد ہے، میری فطرت ہے، میری اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے، دوسرا قرآن ہے، دوسرا قرآن ہے۔ اور یار تسی کچھ بھی نہ کرو، صرف قرآن اب دیکھو، اللہ نہ میں ویکھنا بھی ضائع نہ کر سکتا، سنا سواب دے سا، کچھ بھی نہ کرو، کچھ نہیں آنا نے صرف چموس، اللہ نہ میں اس نے بھی سواب دے سا، کچھ نہیں آنا نے صرف انگلی پھیرو سوتے، اللہ نہ میں اس نے بھی سواب دے سا، میں تو سنی کوئی ایک ہی ضائع نہیں کر سا۔ تو اسی قرآن کھولو تو صحیح نا، اللہ نال گلا کرو تو صحیح نا، کہ اللہ سے نال کتنی محبت کرنا پیا یار، اللہ کتنا مشفق ہے سنا، اللہ چاہنا ہے کہ میرا کوئی بندہ یا تسی کوئی چاہنے ہو تو سب کسی نہ بچہ اگی وچ سڑے، اللہ کہہ جو چاہسی کہ اس نے بندہ اگ وچ سڑے، اللہ نے یہ شان ہی نہیں ہے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ جہنم میں جلے۔ تو آپ لوگوں کو کامیابی تبھی حاصل ہوگی، آپ لوگوں کو کامیابی تبھی ملے گی
آپ لوگوں کی بچیوں کی نسلیں، آپ کی نسلیں تبھی خوشحال ہوں گی جب قرآن کھولو گے۔ استاد جی قرآن کا کھولنے آپ بڑے سمجھ نہیں آنی کی کرا، تو اسی لیے تو فرمایا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ سوال کرو، آؤ پڑھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح۔ آگے کیا فرمایا؟ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو ہم جانتے ہیں۔ اسا قرآن سے پڑھنا نہیں آنا تو اس نے ترجمہ کتوں آسی؟ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اللہ فرمانا پوچھو نا یار، علم والے کو لو پوچھو نا، علی والے کو لو، قرآن والے کو لو پوچھو نا، قرآن کی آخنا ہے۔ یہاں لوگ گستاخیاں کر کے چلے جائیں اور ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے، اور روٹی نہیں کھاتی، بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، 4 ماہ کے تھے، تمہارے رزق کا فیصلہ اللہ نے تبھی کر دیا تھا۔ آج اگر کوئی شخص کسی کے منہ کا نوالا چھین کر کھاتا بھی ہے نا، وہ دراصل تھا اسی کا، لیکن طریقہ اس نے غلط استعمال کیا ہے۔ تو جو تمہارے نصیب میں ہے، خدا کی قسم وہ تمہیں مل کر رہے گا، خدا کی قسم تمہیں مل کر رہے گا۔ لیکن اتنا ظلم اپنی اولاد کے ساتھ نہ کرو کہ تم مرو اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے لیے ایک سپارہ بھی نہ پڑ سکے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے پیچھے ایسا سرمایہ چھوڑ جاؤ، ایسی نیک اولاد چھوڑ جاؤ جو کل تمہیں مرنے کے بعد بھی کام آتی رہے۔ آج ہم کیا بولتے ہیں؟ میں اپنے بچے امریکہ پیسہ تھا میرے وہاں سے کچھ بنسی تو کرسی، او اب بچہ اس وقت لتا مار کے کٹ نہ کرو۔ پہلے لوگ دعائیں مانگ مانگ کر پتر مانگتے اللہ سے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اور جب بیٹا ہو جاتا ہے تو وہ کتنی باپ کی فرما برداری کرتا ہے، یا پھر باپ اپنے بچوں کے کتنے حقوق پورے کرتا ہے۔ سب سے پہلا حقوق تو باپ کا اور ماں کا یہی ہے کہ اس کو تعلیم دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، اپنے سے بڑوں کی محبت سکھاؤ۔ یہ دیکھو نا، کوئی بندہ نہیں ہے یار، میں نے جب شروع کی تقریر تو کوئی بندہ نہیں تھا، میں نے تقریر میں کہا میں آج فرشتوں کو سناؤں گا باتیں جب تک انسان نہیں آتے، اور ابھی بھی گنتی کے 10 بھی نہیں ہو آپ لوگ، تو ہم لوگ دور ہیں نا۔ اس ممبر پر 1400 سال 1500 سال سے لوگ آ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ہم لوگوں نے ایک ہی اٹھانی بھی ہے، اسی نہیں سدھر سا جو مرضی کرو استاد جی، ایسا ہے غلطی نبکی تھی اسا ٹھیک نہیں کرتا، بے شک تو اسی ایسا بار بار آپ کو، اور یہی ہو رہا ہے۔ علماء کتابیں لکھ لکھ کر لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ قرآن اردو بازار لاہور چلے جاؤ، پنڈی چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، زمین سے لے کر آسمان تک آپ کو قرآن ہی قرآن نظر آئے گا۔ چھاپے جا رہے ہیں، پڑھنے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ سمجھنے والا کون ہے؟ سیکھنے والا کون ہے؟ سکھانے والے کہاں گئے؟ ہم لوگ تو پٹتے رہتے ہیں، آؤ بچیاں بھیجو، آؤ بچیاں بھیجو۔ نہیں جی، استاد جی مارنا ہے جی، استاد جی کرنا۔ تمہارے عقیدوں کو لوگ نقصان پہنچاتے رہیں وہ ٹھیک ہے، دوسروں کے پاس تم اپنے بچوں کو بھیجتے ہو، بھیجو۔ استاد جی وہ بھی تو قرآن ہی پڑھا لینا، استاد جی وہ بھی تو نماز ہی پڑھ لینا، استاد جی او کی کر لیں، او بھی تو یہی کر لینا، وہ بھی تو مسلمان ہونا۔ اور خدا نے بندے او تو اللہ اور اس کے رسول نے محبت نہیں سکھانے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کسی کے منہ سے آپ نے اللہ اور اللہ کے علاوہ نبی کی محبت اور اس کے گھر والوں کی محبت سکھائی؟ بتائیے، جنازوں میں آپ دیکھ لو، کوئی ہے جو حضور کے گھر والوں کی محبت آپ کو سکھائے یا بتائے کہ حضور کے بچوں کا سر قرآن کی وجہ سے کاٹا گیا؟ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں خود کیوں کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، میرے نبی کی طرف آؤ۔ جس کو نبی قبول کریں گے، جس کو نبی قبول کریں گے اللہ بھی قبول کرے گا۔
جس کو علی قبول کرے گا. حضور نے ایک آپ کو روایت سناؤں, سونے نبی کی ارشاد ہے, سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس کو 900 سال عمر اللہ تعالیٰ دے, کتنی؟ 900 سال عمر دے, اور ان سارے دنوں میں روزے رکھتا رہے اور حج بیت اللہ کے سامنے نوافل ادا کرتا رہے. مکے نے اندر جتے طواف کرنا ہے بندہ اتنے کھلو کے نفل پڑھنا رہے, طواف کرنا رہے. دل وچ حضور نے بچے لی اگر نفرت ہے نا, خدا نے قسم ہے جہنم میں جیسی. علی سے جو بھی دشمنی کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. حسن حسین سے جو بھی بغض رکھے گا جہنم میں جائے گا. ان سے بغض رکھنا قرآن سے بغض رکھنا ہے. انہوں نے ہمیشہ کیا سکھایا؟ حسن نے اپنی زندگی میں کس کی تعلیم دی؟ قرآن کی تعلیم دی. حسین نے اپنی زندگی میں کس کی تعلیم دی؟ قرآن کی تعلیم دی. علی نے ہمیشہ کس کی تعلیم دی؟ قرآن کی تعلیم دی. استاد جی سید بہو ماڑے ہو گئے, تیے ہو گئے, تو ہو گئے, سید جو بھی ہو گیا. حضور نے فرمایا تم اس کی رگوں میں خون دیکھ, یار محمد کا خون دوڑتا ہے. اور یہ جملہ بھی ہے, محاورہ بھی ہے کہ تم انسان سے نفرت نہ کرو. جتنا مرضی کوئی شرابی کبابی آ جائے, انسان سے نفرت نہ کرو, اس کے گناہ سے نفرت کرو, اس کے اس عیب سے نفرت کرو.